وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں چند گزارشات آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جائیں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ. آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ درود پاک کا گلدستہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، سبحان اللہ. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سبحان اللہ. اور راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، بے شک راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باز کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. سبحان اللہ. اور کیا نبی جس پہ حمایت کا ہو بنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سبحان اللہ. رفیقان محترم، یارب شریف کی مقدس شب میں بھی سرکار سیدنا غوثیت مآب رضی اللہ کے حوالے سے آپ کی زندگی کے چند گوشوں کو آپ نے سماعت فرمایا. انشاءاللہ آج کی اس گفتگو میں آپ کی زندگی کے گوشوں پر گفتگو کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے اور اسی پر حق پر رہنے اور حق سننے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دوستان محترم، ہمارے یہاں کا المیہ اور ٹریزری یہ ہے کہ جب کسی ولی اللہ یا کسی ایسی شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے یا ان کا عرس منایا جاتا ہے تو سب سے زیادہ جو فوکس ہوتا ہے وہ عنوان ہوتا ہے، تو زیادہ تر کرامات کی پر توجہ ہوتی ہے اور اسی کو فوکس کیا جاتا ہے اسی کے حوالے سے. یاد رکھیں یہ اولیاء کرام کی زندگی کا ایک محض گوشہ ہے، ورنہ پوری ان کی زندگی کا انحصار کرامتوں کے نہیں ہے. بے شک یہ تو ایک بائی پروڈکٹس کی حیثیت رکھتی ہے کرامت. دوستان محترم، آپ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ کی زندگی کا بے شمار گوشوں کے ساتھ ساتھ پہلوؤں کے ساتھ ساتھ آپ ان کی علمی مقام اور علمی شان کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے علمی تبحر عطا فرمایا تھا، علم میں کیسا مقام عطا فرمایا تھا، کس علمی شان کیا مالک تھے. حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں سرکار غوثیت مآب کا علمی تبحر اور علمی مقام کو بیان فرماتے ہوئے کہ سرکار غوثیت مآب کی شان یہ تھی جب آپ مسند تدریس یا مسند خطابت پر جلوہ افروز ہوتے تھے. علامہ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کانا یتکلم 13 علما، سرکار غوثیت مآب رضی اللہ عنہ ون ٹائم ایک محفل میں آپ 13 سبجیکٹ پر گفتگو فرماتے تھے. سبحان اللہ. 13 حقیق علوم پر سرکار غوثیت مآب گفتگو فرماتے تھے. 13 علوم پر آپ اندازہ لگائیں. بہت بڑے بڑے اسکالر دنیا میں ہوئے، بڑے بڑے علماء دنیا میں ہوئے، بڑے بڑے خطباء دنیا میں ہوئے، لیکن علامہ شعرانی فرماتے ہیں کہ کان یتکلم 13 علما،
اور ایک پیریڈ ودین شارٹ ٹائم فجر سے لے کر کے ظہر تک اتنے پیریڈ کے اندر سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ 13 سبجیکٹ اور 13 علوم اور فنون پر آپ کتابت فرماتے تھے، بلکہ کہاں سکھایا کرتے تھے، ٹیچنگ کیا کرتے تھے محض اتنے پیریڈ میں فجر سے لے کر ظہر تک۔ اس کے بعد وقفہ ہوتا تھا، ظہر کے بعد پھر ظہر کی نماز ہوتی تھی، کھانا ہوتا تھا، اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو اتنے شارٹ پیریڈ کے اندر 13 سبجیکٹ پر گفتگو فرماتے تھے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے اسکالر ہوئے، دنیا میں بڑے بڑے خطیب ہوئے، بڑے بڑے لیکچرر ہوئے، لیکن اتنے شارٹ ٹائم کی بات تو چھوڑیے، پورا دن 24 آورز کا دورانیہ لے لیجیے، پورے ایک دن کے 24 آورز لے لیجیے، تاریخ کے اندر آپ کو کوئی ایسا اسکالر، ایسا خطیب اور ایسا عالم نہیں ملے گا جس نے ایک پورے دن کے اندر 13 سبجیکٹ پر علم دیا ہو یا 13 سبجیکٹ پر خطاب فرمایا۔ یہ یونیک شان اگر کسی کو حاصل ہے تو بغداد ہمارے سرکار غوث پاک کو حاصل ہے۔ 13 اور ایسے جو بھی آپ کی ون ٹائم 13 علوم اور 13 سبجیکٹ پر آپ گفتگو فرماتے تھے، اور جو آپ کی محفل میں آ جاتا تھا، آپ کی مجلس میں آ جاتا تھا، ایسا جام پلا دیتے تھے کہ پھر اسے کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ دوستان محترم، یہ آپ کا علمی مقام ہے، یہ تبحر علمی آپ کا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مسند تدریس کا انداز یہ تھا، آپ کی ٹیچنگ کا طریقہ یہ تھا، شان یہ تھی آپ کی کہ جو آپ کے پاس بے شمار لوگ آتے تھے آپ کے محفل علم کے اندر، آپ بہت سارے اٹینڈیز ہوا کرتے تھے آپ کے بارگاہ کے اندر، چنانچہ آپ کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ ایسے سکھاتے تھے، بلکہ آپ اسے گول کر کے ایسا سبق سکھاتے تھے، ایسا پلا دیتے تھے کہ سیکھنے والے اسٹوڈنٹ اور طالب علم کو سرکار غوث پاک کے زبان فیض ترجمان سے نکلنے والا ایک ایک ورڈ، ایک ایک لیٹر، ایک ایک حرف ایسا بائی ہارٹ ایسے میمورائز ہو جاتا تھا، زبانی یاد ہو جاتا تھا، بلکہ جب سرکار غوث پاک کی مجلس سے وہ نکلتا تھا تو شریعت اور طریقت کا جامع اور سمندر بن کے آپ کا تعلیم نکلا کرتا تھا۔ یہ شان سرکار غوث پاک کی مسند تدریس ہے۔ اس طریقے سے آپ ٹیچنگ کیا کرتے تھے کہ جو ایک مرتبہ آ جاتا تھا اسے شریعت اور طریقت کا جامع اور مجموعہ بن کر کے سرکار غوث پاک کی بارگاہ سے نکلا کرتا تھا۔ رفیقان محترم، آپ کے خلفاء، آپ کے اسٹوڈنٹ ہی آپ کے خلیفہ ہوا کرتے تھے، آپ کے طلباء، آپ کے تلامذہ آپ کے نائب ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ جو آپ کے شاگرد ہوتے تھے اور آپ کے شاگرد آپ کی بارگاہ سے نکلتے تھے، آپ انہیں خلافت سے نوازتے تھے، آپ انہیں خلقہ خلافت عطا فرماتے تھے، اور جب وہ شریعت اور طریقت کے جامع بن جاتے تھے اور لائق بن جاتے تھے تو آپ انہیں اپوائنٹمنٹ، انہیں آپ تقرر فرماتے تھے، ان کو آپ اپوائنٹ کیا کرتے تھے، فلاں جگہ جاؤ، تم فلاں جگہ جاؤ، تم فلاں خطے میں جاؤ، تم فلاں کونے میں جاؤ، فلاں سٹی میں چلے جاؤ۔ تو جو آپ کے تلامذہ ہوتے تھے وہی آپ کے خلفاء ہوا کرتے تھے، آپ ان کی تقرری فرماتے تھے، اور جہاں جہاں آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے شاگردوں اور خلفاء کو بھیجتے تھے، وہ اس کونے میں جا کر وہ اس زمین پر وہاں دین و اسلام کی تبلیغ اور خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ رفیقان محترم، بڑے بڑے محدثین آتے تھے آپ کی بارگاہ میں، بڑے بڑے ائمہ آپ کی بارگاہ میں علم سیکھنے کے لیے آتے تھے، آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ صرف علماء نہیں آتے تھے بلکہ وہ جن کی نظر عنایت سے کئی عالم بن چکے ہیں، محدثین آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کی بارگاہ کے اندر زام قلم طے کیا کرتے تھے، علم سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ دوستان محترم، بلکہ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ ایٹ ون ٹائم آپ کی محفل کے اندر 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ 70,000 پیپل ون ٹائم آپ کی محفل علم میں گیدرنگ آپ کا یہ ہوا کرتا تھا، 70,000 لوگ۔ اور جانتے ہو اس میں صرف کامن جنرل عوام نہیں ہوا کرتی، اس میں خاص و خواص بھی ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگان دین ہوا کرتے تھے آپ کی اس محفل کے 70,000 کی مسجد میں۔ اور اس وقت لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، صفحے اول کا سرکار غوث پاک کی آپ اس کو کرامت کہہ لیجیے یا خدا کا صلاحیت کی بنیاد پر جو لفظ آپ کی زبان سے نکلتا تھا، 70,000 کی گیلری کے اندر پہلی صف میں بیٹھے والا بندہ جس قدر آپ کی وائس اس کو پہنچتی تھی، اسی طریقے سے آپ کی آواز کو 70,000 کے مجمع میں آخری صف میں بیٹھنے والا بھی سنا کرتا تھا۔
دوستان محترم، حضرت امام حضرت اسقلانی فرماتے 70,000 لوگ آپ کی ون ٹائم ملن میں لوگ تشریف لایا کرتے تھے، اور کیسے کیسے محدثین آتے تھے. علامہ ابن جوزی صفت الصفوہ اور اصول حدیث کے بہت بڑے امام ہیں. علامہ ابن جوزی جیسے ایک نہیں ہزاروں محدثین آپ کی بارگاہ میں، آپ کی مجلس میں آپ کے ملفوظات اور آپ کے قال کو سننے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. دوستان محترم، اس طریقے سے کلام و ائمہ، فقہ کے امام، متکلم، نحوی، مفسر امام آپ کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں. چنانچہ حضرت شیخ یوسف یہ علامہ ابن جوزی کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابو العباس بغدادی نے مجھ سے کہا کہ آپ کے والد اور میں ایک مرتبہ سرکار غوث پاک کی مجلس میں گئے. یہ جو شیخ یوسف یہ حضرت محدث علامہ ابن جوزی کے بیٹے فرزند، اور ابو العباس بغدادی کہتے ہیں ہم دونوں، میں اور آپ کی والد سرکار غوث پاک کی مجلس میں گئے. اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک قرآن کے قاری نے، قرات کرنے والے نے کلام اللہ میں سے ایک آیت کی تلاوت کی. جب غوث پاک کی محفل میں اس قاری نے قرآن کی ایک آیت کو پڑھا، اللہ اکبر، سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے ادھر اس قاری نے آیت کو پڑھا، سرکار غوث پاک نے اس آیت کی تفسیر بیان کی، آپ نے اس کی کمنٹری بیان کی. تو ابو العباس بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے والد علامہ ابن جوزی سے پوچھا کیا تم اس تفسیر کو جانتے ہو؟ چنانچہ انہوں نے اس طریقے سے سر ہلایا، ہاں آئی نو نالج آف دس، مجھے اس کا علم ہے، میں جانتا ہوں اس کو. دوسری مرتبہ یہ پہلی تفسیر ہوئی، پھر اسی سیم آیت کی دوسری تفسیر بیان کی. تو ابو العباس بغدادی کہتے ہیں میں نے آپ کے والد سے کہا کیا آپ اس کو جانتے ہو؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں. کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے سرکار غوث پاک نے اس قاری نے جو ایک آیت تلاوت کی تھی اس کی 11 تفاسیر بیان کی. سبحان اللہ. 11 اس کے الگ الگ کمنٹری اور انٹرپریٹیشن بیان کیا 11 مرتبہ. تو ابو العباس بغدادی کہتے ہیں کہ 11 مرتبہ ابن جوزی کا ریپلائی پازیٹیو تھا، کہا ہاں میں جانتا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں، ہاں مجھے اس کا نالج ہے، ہاں مجھے اس کا نالج ہے. جب 11 کمنٹری الگ الگ بیان کی اس کے بعد سرکار غوث پاک نے اسی ایک آیت کی 40 تفاسیر بیان کی. سبحان اللہ. 40 تفاسیر بیان کی. 11 تک تو ابن جوزی ریپلائی پازیٹیولی دیتے تھے، ہاں میں جانتا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں. اب ابو العباس بغدادی فرماتے ہیں کہ جب 11 کے بعد جب دیگر 29 اسی آیت کی 29 تفاسیر بیان کی، 29 تفسیروں کو بیان کیا، ابو العباس بغدادی فرماتے ہیں اب میں نے ابن جوزی سے پوچھا کہ کیا آپ اس کو جانتے ہیں، کیا آپ اس تفسیر کو جانتے ہیں؟ تو اب ان کا جو ریپلائی ہوا کرتا تھا وہ یوں ہوتا تھا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. 11 تفاسیر تک تو یوں کہا ہاں میں جانتا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں. لیکن اس کے بعد 29 تفاسیر آپ نے اسی سیم آیت اور ورسز کی بیان کی. تو ریپلائی کیا تھا ابن جوزی کا؟ میں نہیں جانتا. کون؟ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، پکا محدث ہے، سبحان اللہ، بہت بڑے امام ہے یہ علامہ ابن جوزی. بلکہ آپ کے حوالے سے آتا ہے فقہ، نحو، تفسیر، فلسفہ، جغرافیہ، قرآن، حدیث، اصول اور اصول تفسیر، اصول حدیث، ایسے کئی علوم پر کم و بیش آپ نے 300 سے زائد کتابیں لکھی ہے، اور ایک ایک کتاب کئی والیوم کی پر مشتمل ہے، مجلد کتابیں ہیں. ایک کتاب کے ڈھیر سارے والیوم ہیں، 30 والیوم ہے، 40 والیوم ہے، 50 والیوم ہے، 300 کتابوں کا مصنف ہے. سرکار غوث پاک کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، 11 تفسیر تک پازیٹیولی رسپانس دیا. جب 29 تفاسیر بیان کی، I have no knowledge of this آیت، میں اس کو نہیں جانتا، میں اس کو نہیں جانتا، میں اس کو نہیں جانتا. ایک آیت کی سرکار غوث پاک نے 40 تفاسیر بیان کی، 11 تک یس کہا اور 29 تک کہا نہیں جانتا، نہیں جانتا. کون ہے؟ وقع محدث ہے.
حضرت غوث پاک کے شاگرد رشید علامہ ابن قدامہ ہم بھری فرماتے ہیں ابن جوزی کی شان کو بیان کرتے ہوئے، ابن جوزی کون ہے؟ وقت کا امام ہے، وقت کا خطیب ہے، وقت کا محدث ہے، وقت کا مصنف ہے، وقت کا اوریٹر ہے، کئی کتابوں کا مصنف ہے۔ یاد رکھیں جو بندہ 30 قرآن کو بائی ہارٹ یاد کرتا ہے اسے حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ اور علامہ ابن جوزی کا لقب تھا حافظ الاحادیث تھا، حافظ احادیث اسے کہا جاتا ہے جسے بائی ہارٹ 1,00,000 احادیث معاصرت کے ساتھ یاد ہے، اسے حافظ احادیث کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستان محترم، آپ اندازہ لگائیں کوئی معمولی اسٹوڈنٹ سرکار غوث پاک کی محفل میں نہیں بیٹھا ہوا ہے، وقت کا محدث جسے معاصرت کے ساتھ، متن کے ساتھ، ایراد کے ساتھ، جو فن اسانید بھی جانتا ہے، اسماء و رجال بھی جانتا ہے، جسے احادیث پر اتھارٹی حاصل ہے، ایسا پکا محدث سرکار غوث پاک کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے۔ 11 تک ریپلائی یس تھا، 29 تک کا نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، حیرت میں پڑ گئے جب سرکار غوث پاک کا علم دیکھا۔ چنانچہ اب جب 40 تفاسیر سرکار غوث پاک نے جب بیان کر چکی، اب دیکھو سرکار غوث پاک، اب تو کال کا مسئلہ تھا، اب تک تو ظاہر کا مسئلہ تھا، اب تک تو ظاہری شریعت کا مسئلہ تھا، ظاہری علوم کو بیان کر رہے تھے۔ اب سرکار غوث پاک جب 40 کو بیان کیا، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ الآن نرجع من القال الى الحال، اب ہم ظاہر سے باطن کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، شریعت سے طریقت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی عام صوفی نہیں ہے، وقت کا محدث ہے، تبحر علمی دنیا نے ان کا لوہا مانا ہوا ہے، ایسا محدث بیٹھا ہوا ہے۔ جب غوث پاک نے حال کے اگر پہلی تفسیر بیان کی، اسی آیت کی پہلی تفسیر بیان کی، جتنے لوگ کراؤڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے محدثین بیٹھے ہوئے تھے، چیخو پکار شروع کر دیا، صدائیں بلند ہونے لگی، اللہ پر اپنے کپڑے کھانے لگے، اپنا کپڑوں کے پرزے کر دیے، یہاں تک کہ پکا محدث ہے ابن جوزی بیٹھے ہوئے، اللہ پر جب حال کی پہلی تفسیر سنی، انہوں نے زور سے چیخ ماری اور پرزے کر کے کپڑوں کے صدائیں بلند کرنے لگے اور بربلا پکار کے، ہاں عبد الخالق تم ہی سب سے بڑے عالم ہو، تم شریعت کے بھی عالم ہو، طریقت کے بھی عالم ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے سرکار غوث پاک کو شریعت اور طریقت، ظاہر اور باطن کا آپ سمندر کے علم کا خزانہ تھے، بلکہ اللہ نے علم لدنی کا سمندر آپ کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار غوث پاک کی شان یہ تھی، جو بھی آپ کے محفل میں علم سیکھنے کے لیے آتا تھا، اللہ اکبر، جو بھی آتا تھا اور جو جیسا اکتساب کرتا تھا، جسے جیسا ملتا تھا، جاتے جاتے ایک ٹائٹل بھی سرکار غوث پاک کو دے کر کے جاتا تھا، جسے جو ملا وہ کہتا آپ مجموع البحرین ہے، آپ کو دونوں سمندروں کا مجموعہ ہے، وہی کہتا تھا آپ کو رہبر شریعت ہے، وہی کہتا تھا آپ کو راہ طریقت ہے، وہی کہتا تھا آپ کو شیخ طریقت ہے، وہی کہتا تھا آپ کو شیخ شریعت ہے۔ یعنی جس کو جیسا علم بارگاہ غوث سے ملتا تھا، ویسا ٹائٹل جناب غوث کو عطا فرماتا، اس نام سے غوث پاک کو پکار کیا کرتا۔ یہ سرکار غوث پاک کی علمی شان ہے۔ رفیقان محترم، عراق کے گوشے سے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ورڈکٹ سوال آتے تھے، استفتاء آتی تھی، اور سرکار غوث پاک کا ان کا کانفیڈنس دیکھیے، خود اعتمادی دیکھیے، آپ کتابوں کی مدد لیے بغیر آنے والے سوالات کا جواب دیا کرتے تھے۔ اور جب بڑے علماء خود اعتمادی کی بنیاد پر اور کانفیڈنس کی بنیاد پر دیے گئے سرکار غوث پاک کے جواب کو دیکھتے تھے تو حیرت میں پڑ جاتے تھے کہ کتاب کو دیکھا بھی نہیں اور اس کا مدلل جواب ہی نہیں فرما دیا، ایسا مفصل جواب نہیں فرما دیا۔ دوستان محترم، یاد رکھیں ایک چیز ہے، یہ بڑی خطرناک چیز، اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب آپ کسی کے دروازے پر جائیں، دروازہ نوک کریں اور کوئی اندر سے پوچھے بھائی کون آیا ہے، تو یہ مت کہو میں، کیونکہ میں کا خناس جس کے سینے میں آ جاتا ہے اس کو برباد کر دیتا ہے۔ وہی شیطان نے میں کہا تھا، اللہ نے اسے راندے جنت کر دیا، صبح قیامت تک لعنت کا تو بندہ بچہ مدرسے میں آتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لعنت برستی اس کی پر۔ میں کا خناس بڑا خطرناک ہے، لہذا اور جس نے میں کے خناس پر چھری کو چلا دیا، جانتے بندہ کامیاب ہو گیا، وہ بندہ دنیا کی نظروں کے اندر وہ چمک جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ لہذا علماء نے سوچا 100 علماء کی ٹیم تیار ہوئی، 100 علماء، چلو غوث پاک کا ہم علمی لوہا مان، ہم ان کو ٹٹولتے، ان کا امتحان لیتے سرکار غوث پاک کا۔ ہم نے دیکھا طریقت کی تو بہت بڑے وہ بڑی کرامتیں ہم نے دیکھی ہیں، ہم ان کا علم دیکھتے، ان کا نالج کیسا، علم کیسا ہے۔ 100 علماء منصوبہ بنایا، پلان بنایا، تیار کیا، بولے چلو ہم چلتے ہیں۔ چنانچہ
کہا کہ دیکھو ایسے ایسے سوال کرنا ہے، ہم انہیں لاجواب کر دیں گے، ہم ان کی زبان خاموش کر دیں گے، ایسے سوال پوچھیں گے سرکار کو. بڑا چرچا سنا ہے غوث پاک کا، بڑی شان سنی ان کی. 100 علماء گئی غوث پاک. حضرت مفرد بن نیحان شیبانی رحمۃ اللہ خلائل الجواہر میں اس کو لکھا ہے، بہجت الاسرار میں باب مواعظ الذکر کے اندر اس کو ذکر کیا ہوا اس روایت کو. چنانچہ بعض لوگوں نے 3 علماء کا ہے، بعض نے 100 علماء کا ہے. 100 علماء گئی، الگ الگ سوالات کا تیار کر دی گئی. چلو آج ہم عبد القادر کو جو بغداد کے شہنشاہ بنے ہوئے لاجواب کر دیں گے. چنانچہ وہ آئے اور سرکار غوث پاک کی محفل میں بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد حضرت مفرد کہتے ہیں کہ میں بھی بیٹھ گیا. چنانچہ اب ادھر سرکار غوث پاک جب آئے تشریف لائے تو سرکار غوث پاک نے اپنی گردن کو جھکا دیا. جیسے ہی گردن کو جھکایا سرکار غوث پاک کے سینے سے ایک نور نکلا. اب وہ نور ہر اس بندے نے دیکھ لیا جس کو اللہ تعالیٰ نے دکھانا چاہا. سب نے دیکھ لیا اس نور کو، اور وہ نور جو 100 لوگ آئے ہوئے تھے ان کے سینے سے گزرتا ہوا واپس سرکار غوث پاک کی طرف آ گیا. اور جن لوگوں کے سینے کے پاس وہ نور گیا تو کیا ہوا، وہ 100 لوگ جو آئے تھے وہ تڑپنا شروع کر دیے. ان کو وہ ڈر کے مارے گھبرا گئے اور اپنے ننگے ٹوپیاں نکال دی، امامے رکھ لیے نیچے، اور سرکار غوث پاک کے پاس منبر میں اپنے قدموں کے پاس بیٹھ گئے. اللہ اکبر. اب سرکار غوث پاک نے 100 لوگ جو آئے تھے یک کے بعد دیگر بڑے بڑے عالم تھے، یہ اپنا علمی لوہا اور سرکار غوث پاک کو ناپنے کے لیے آئے تھے. ہم جانتے ہیں کتنا عبد القادر جانتے ہیں، کتنا شریعت کا کتنا علم رکھتے ہیں، ظاہری نالج کتنا ہے. چنانچہ یک کے بعد دیگر آ رہے. سرکار غوث پاک نے سینے سے لگایا اور کہا دیکھ تیرا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے. دوسرا آیا تیرا یہ سوال تھا، سبحان اللہ. تیسرا آیا تیرا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے. یہ سوال اس طریقے سے 100 کے 100 علماء جو سوالات لے کر کے جواب جاننے کے لیے آئے ہوئے تھے، سرکار غوث پاک نے سارے 100 لوگوں کے مسئلے کو حل فرما دیا. سبحان اللہ. اب حضرت مفرد کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا تم لوگ کے امتحان لینے آئے ہوئے تھے، ٹھنڈولے آئے ہوئے تھے، کیا ہو گیا، ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ سرکار غوث پاک کو جانچنے کا بوال یہ ہوا، ہم جیسے ہی غوث پاک کی محفل میں آئے آٹومیٹیکلی وہ جو نور کی کرن ایسی پڑ گئی تھی، اللہ نے ہمارے دلوں سے سارے علم کو اٹھا لیا، گویا ہم کچھ جانتے ہی نہیں تھے، ہم سب کچھ بھول گئے تھے. لیکن جب غوث پاک نے قریب قریب بلایا تو جو کچھ ہم نہیں جانتے تھے سرکار غوث پاک کے سینے سے لگانے پر اللہ نے ہمیں تمام علم واپس عطا فرما دیا. اور حیرت کی بات تو یہ ہے، سرپرائز کی بات تو یہ ہے کہ ہم جو سوال لے کر آئے تھے سرکار غوث پاک نے اس سوال کا وہ جواب عطا فرمایا، وہ جواب عطا فرما چکا. اور اس فرماتے کہ اس سے پہلے کوئی ہم اس سوال کا جواب نہیں جانتے تھے. یہ سرکار لہذا میں تو کس مکہ ہے. ایک آدمی یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، یوں سمجھے وہ کچھ نہیں جانتا. لیکن یہ دوسرا ہے میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا. تو یاد رکھیں جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میں کچھ نہیں جانتا تو اللہ اس کے دل کے اندر معرفت کا نور عطا فرما دیتا ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ ہاں میں سب کچھ جانتا ہوں، سمجھو بہت بڑا جاہل، وہ کچھ نہیں جانتا. دوستان محترم، یہ سرکار غوث پاک کی نشان ہے. کرامت کا آپ سنتے ہیں ہمارے یہاں ولی کو ٹٹولنے کا معیار جو ہم نے بنا رکھا ہے وہ کیا معیار کرنا ہے. ہاں بھائی کرامت تو کچھ نہیں. یاد رکھو بڑے بڑے بزرگان دین کی بات میں لوگ آتے تھے، کئی دن رہتے تھے اور جانے کی بات کہتے تھے یار میں تو کرامت دیکھنے آیا تھا، تمہارا بڑا چرچا سنا تھا، لیکن ایک بھی کرامت تو میریکل نہیں دیکھا. جان جو ولی کہتے تھے ٹھیک ہے کرامت نہیں دیکھی، یہ بتاؤ کیا خلاف سنت میرا قدم دیکھا؟ سبحان اللہ. اس کے پاس میں یعنی ثابت قدم رہنا، دین پر ثابت قدم رہنا. الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بھی بڑھ کر، یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے. کرامت میں بائی پروڈکٹ سے آپ دیکھیں ایک تیز رفتار گاڑی جا رہی ہے تو وہ جو ٹائر سے اس کا کیچڑ گرد اڑتی ہے، کنکریاں اڑتی ہے، جہاں کی کنکریاں وغیرہ. بس وہی جب روحانی سفر کو طے کرتا تیز رفتار سفر تو جیسے ایک گاڑی کے ٹائر کے نیچے سے گرد باغ اڑتا ہے، کنکریاں اڑتی ہے، یہی ولی کے یہاں جب وہ روحانی سفر طے کرتا ہے تو جو ہم جسے ہم کرامت دیکھتے ہیں وہی کرامت ہے، وہ ٹائر سے اڑنے والے غبار کے مثل بس وہی کرامت ہوا کرتی ہے. اور وہ کرامت ہے ہماری نظر میں تو بڑی اس کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن اللہ کا ولی اس پہ توجہ ہی نہیں دیتا ہے، اس کے یہاں کوئی اس کی حیثیت نہیں کرامت ہے. محترم تو یہ سرکار غوث پاک کے علم مقام ہے. اور سرکار غوث پاک کی شان ہو کیوں نہ ہو یار. سرکار غوث پاک نے ان کے سینے کو دیکھ لیا. ارے جو غوث کیوں کہے تفسیر غوثیہ میں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعہ کخر درک لہم اتصالی. آنے والے 100 علماء ان کا سینہ غوث پاک نہ جانے کہ ان کے سینے میں کیا لے کر کے آئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں. وہ غوث یوں فرماتے ہیں
میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ اپنے ہتھیلی کے اندر. سبحان اللہ. اللہ اکبر. راج کی شہر میں کرتے رہی دیر خود کام، باز کی شہر سے نکالی دریا گرا. اللہ جل وعلا سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی علم کا چھینکا ہم غلامان قادری کو بھی عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العزت ان کے صدقے میں ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، ولی کی محبت میں اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائے. دوستان محترم